جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں بلوچوں کا کیا کردار ہے، سیاسی طور پر ہو چاہے ثقافتی طور پہ ہو یا معاشی طور پر ہو، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر آر کے وفاقی اردو یونیورسٹی سے، ان کا تعلق ہے ڈاکٹر اصغر دشتی صاحب۔ اصغر دشتی صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں جو بلوچ اور سندھی ہیں ان کے آپس میں کیا تعلقات ہیں اور وہ تعلقات کتنے پرانے ہیں، اور ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو سیاسی، سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سندھی اور بلوچ یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی طور پر، سماجی طور پر ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو بلوچ ہیں وہ سندھ کی تحریکوں میں اور جدوجہد میں، سندھ کے حقوق کے حوالے سے ہر سطح پر وہ شامل رہے ہیں، شریک رہے ہیں۔ اور اگر ہم ثقافتی سطح پر دیکھیں، کلچرل حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ چاہے زبان ہو، موسیقی ہو، لوک ادب ہو، اس میں سندھیوں اور بلوچوں کا ہمیں ہمیشہ ایک اشتراک نظر آتا ہے۔ سندھ کے رہنے والے بلوچ سندھی بولتے ہیں، سندھی موسیقی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، سندھی موسیقی کے حوالے سے بڑے بڑے سنگرز بھی اس حوالے سے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک اشتراک ہے۔ اچھا اصغر صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں آباد بلوچ ان کا جو دیہی علاقوں میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں جو ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں، یا ان کے پاس جو مواقعات کیا ہیں، اور وہ جو دیہی اور شہری جو آبادی ہے اس میں بلوچوں کا کیا کردار ہے؟ جی، آج کے دور میں ہم دیکھیں تو جو بلوچ ہیں وہ سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بلوچ سندھ میں ایگریکلچرل کے حوالے سے، یعنی کہ کھیتی باڑی وغیرہ، زمینداری، اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کی سائٹ پر دیکھیں تو ماہی گیری اور فشنگ کے بزنس سے جو ہیں بلوچوں کی ایک بڑی تعداد وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو بلوچ نوجوان ہیں وہ سیاست میں بھی آگے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپورٹس، میوزک اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ، اس میں بھی وہ اپنی شناخت بنا رہے ہیں، بلکہ کافی حد تک بنا بھی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ لیاری اور ملیر جیسے جو بلوچ علاقے ہیں تو خاص طور پر ہمیں نظر آئے گا کہ یہاں پر فٹ بال، سائیکلنگ اور باکسنگ کہ یہ علاقے ایک مرکز کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور اس میں جو ایک بڑی اکثریت ہے وہ بلوچوں کی ہی ہے۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بلوچ ہیں وہ سندھ میں ایک بھرپور جو ہے اپنا سماجی اور سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا آپ سے ایک اہم سوال کروں گا کہ جو بلوچ ہیں جو سندھ میں آباد ہیں ان کی اپنی ایک الگ شناخت ہے، یا وہ سندھ میں ضم ہو چکے ہیں، یا ان کی الگ سے اپنی آئیڈینٹی ابھی بھی برقرار ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو سندھ میں بلوچ آباد ہیں صدیوں سے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے مطلب اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یا سندھ میں یا سندھ کی تاریخ میں یا سندھ کی ثقافت میں وہ ضم ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، بلوچ جو ہیں وہ سندھ کی ثقافتی شناخت کا ایک لازمی اور ناقابل تقسیم حصہ ہیں اور ایک حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ سندھ ایک ایسی دھرتی ہے کہ وہ مختلف قومیتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ایک اجتماعی شناخت جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ اب ہم سندھی ادب کو دیکھ لیں تو شاعری وغیرہ، افسانے وغیرہ، تو اس میں بھی جو ہیں وہ جو بلوچ ہیں وہ ان کا ایک اہم کردار ہے۔ انہوں نے سندھی زبان کو اپنایا ہے، سندھی ادب کو اپنایا ہے، سندھی کلچر کو اپنایا ہے۔ بڑے بڑے رائٹرز ہیں، ناولسٹ ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، اور بہت سارے ایسے بلوچ ہیں جو سندھی لینگویج کے ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بالکل یہ اسی طرح یہ کہ بلوچ جو ہیں وہ سندھ میں سندھی کلچر میں ضم ہو چکے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اپنی ایک مادری زبان ہے، ایک انفرادی تشخص ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پر دیکھیں، سوشیولوجیکل حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اچھا اصغر صاحب اگر بات کریں ہم لیاری کی یا کراچی کی قدیم آبادیوں کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور وہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب تو میں نفی میں ہی دوں گا۔
کیونکہ سندھ اور خاص طور پر اگر آپ کراچی کے بلوچ علاقوں کو دیکھیں تو ان علاقوں میں ہمیں ایک محرومی اور پسماندگی نظر آتی ہے. کراچی کے جو بلوچ اکثریتی علاقے ہیں یہ ایک محرومی اور پسماندگی کا شکار ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ سندھ حکومت کون سی پالیسیاں بنا رہی ہے، مگر گراؤنڈ پر بہرحال کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. اور جو بلوچ اکثریتی علاقے ہیں وہ شہری مسائل سے دو چار ہیں، سیوک ایشوز وہاں پر بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ معاشی طور پر بھی بہت زیادہ پسماندہ ہیں، اور سماجی طور پر بھی وہ علاقے جو ہیں پسماندگی کا شکار ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. محض پالیسی بیانات یا پالیسی کے حوالے سے بات کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے، ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. جب تک یہ پالیسیز اگر ہیں، مجھے نہیں پتا ویسے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اچھا اسکر صاحب، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ میں جو بلوچ آباد ہیں اور سندھیوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، ان کے حوالے سے ان کے تعلقات کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا پیغام ہے سندھیوں اور بلوچوں کے حوالے سے؟ سندھیوں اور بلوچوں کے جو تعلقات ہیں یہ تو ویسے ہی مضبوط ہیں. تاہم اگر ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تقسیم کے بجائے اتحاد کی بات کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تاریخی اور سماجی عوامل کو اجاگر کریں جنہوں نے سندھیوں اور بلوچوں کو صدیوں سے ایک باہمی احترام، محبت اور تعاون کے رشتے میں جوڑ رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مشترکہ جو ثقافتی ورثہ ہے، جو لوک روایات ہیں اور جو ادبی سرمایہ ہے مشترکہ، اس کو نوجوان نسل تک منتقل کرنے کا بھی کام کریں. اور یہ رشتے اس لیے بھی مضبوط ہیں کہ آپ دیکھیں عام طور پر جب سندھ کے بلوچ آپس میں ملتے ہیں تو مینلی وہ سندھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں جب بھی آپس میں ملاقات کرتے ہیں. حالانکہ اپنی اپنی زبانیں گھروں میں بولی جاتی ہیں، رشتہ داروں میں بولی جاتی ہیں، لیکن محلے کی سطح پر آپ دیکھیں، شہروں کی سطح پر دیکھیں، دیہات کی سطح پر آپ دیکھیں تو وہ سندھی میں گفتگو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تعلقات ہیں سندھیوں اور بلوچوں کے، یہ آلریڈی بہت مضبوط ہے، اور بہرحال انہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے کام بھی جاری رکھنا چاہیے. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پروفیسر IR کے پروفیسر تھے اصغر دشتی صاحب، جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ بلوچ جو ہیں اور سندھی جو ہیں ایک دوسرے سے صدیوں کا رشتہ ہے. اور دوسری بات کہ اگر دیکھا جائے کہ بلوچ ہو یا سندھی ہو، ان کے پرانے قدیمی اور تاریخی جو ہیں ان کے رشتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ثقافتی حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ ثقافتی حوالے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر بھی سندھ اور بلوچستان اکثر ایشوز پر ساتھ ہوتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ جو بلوچ ہیں وہ صدیوں سے سندھ میں آباد ہیں اور سندھ دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا سندھ کے حوالے سے، تو جو بلوچ اور سندھیوں کا جو آپس میں رشتہ ہے تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور موسیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سندھ کی جو تاریخی، ثقافتی جو اگر دیکھا جائے ڈائمنشنس ہیں تو ان میں بلوچ جو ہیں وہ سندھ کے حوالے سے کافی سینسیٹیو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سندھ کو اپنی ماں ہی سمجھا ہے، سندھ دھرتی کو ہمیشہ اپنی ماں ہی سمجھا ہے. اور اگر بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو ہے سندھ نے بھی ہمیشہ جو ہے بلوچوں کو اپنی دھرتی کا جو ہے بالکل وہ باشندہ سمجھا ہے. اور ایک قومی دھارا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سندھی اور جو بلوچ ہیں ایک دوسرے سے صدیوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، ثقافتی ہو اور معاشی طور پہ بھی جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکشنز ہیں. سندھ اور بلوچستان کے تاریخی پس منظر کے اگر دیکھا جائے تو دونوں جو ہیں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان آصف تھے وہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.